أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ وقال لأوتين مالا وولدا اور کہا میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو چھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے ہاں کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اب ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو آخرت کا اور حساب کتاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ سیدنا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، اور میں نے عاص ابن وائل کی تلوار بنائی، اور بھی بہت سے لوگ ان سے اسلحہ وغیرہ بنواتے تھے۔ تو عاص کے ذمے حضرت خباب کا کچھ قرض ہو گیا، وہ ان سے مانگنے کے لیے گئے کہ لاؤ بھائی میری رقم ادا کرو۔ تو کہنے لگا کہ اے خباب، میں اس وقت تک آپ کی رقم ادا نہیں کروں گا جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دیں۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ یہ انکار تو میں نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ، اس وقت تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہی بات طے ہو گئی کہ جب میں مروں گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو تم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں لوگوں کو سونا ملے گا، چاندی ملے گی، ریشم ملے گی، پھل پھول ملیں گے، تو مجھے بھی جب یہ چیزیں ملیں گی تو ان میں سے میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کافر کا یہ خیال کہ میں قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جاؤں گا اور مجھے یہ نعمتیں ملیں گی، یہ بالکل باطل خیال ہے اور یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اطلع الغیب، کیا اسے اپنے انجام کی کیا خبر؟ کیا اس نے آنے والے حالات کو جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا پھر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ ضرور ہی اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا جائے گا؟ میں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند روز وہاں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے، فرمایا یہ ساری باتیں تمہارے خواب و خیال ہیں اور اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی علم ہے۔ ہاں البتہ رحمان کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کریں گے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے، فرمایا ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ کلا سنکتب ما یقولون،
ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم ضرور لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم ان کے لیے بڑھائیں گے عذاب سے بہت زیادہ بڑھانا۔ کلّا قرآن مجید میں 33 مرتبہ آیا ہے، اور یہ پہلی وہ آیت ہے جس میں کلّا کا لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد آگے آخر قرآن تک 32 مرتبہ مزید ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور زجر و توبیخ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی گفتگو بھی اس کے گناہوں کے کھاتے میں شامل کر لیں گے، اور اس کے اعمال بھی، اور پھر ان سب کے حساب سے اسے کئی گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو کفر کا عذاب، ایک لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کا عذاب، ایک دین اسلام کے مسلمات کا مذاق اڑانے کا عذاب، اور ایک لوگوں کے حقوق دبانے کا عذاب۔ تو کئی قسم کے عذاب فرمایا ان مشرکین مکہ پر اور رؤسائے قریش پر وارد ہوں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ان چیزوں کے وارث بنیں گے جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ فرمایا اس کا مال بھی اس سے چھین لیا جائے گا، اس کی اولاد بھی اس سے چھین لی جائے گی، اس کے رشتہ دار، قبیلہ، برادری، نوکر چاکر، ساتھی، یار دوست سب اس سے لے لیے جائیں گے، اور یہ تنہا ایک اکیلا بلا یار و مددگار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی میں اسے جو موقع دیا گیا تھا کس طرح اس نے یہ موقع ضائع کیا، اور کیا اس کا انجام اس کے سامنے آنے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ اللہ کے سوا انہوں نے جن لوگوں کو بھی معبود بنایا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، اولیاء ہوں، بت ہوں، یا قبریں ہوں، یا آستانے ہوں، ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہ معبود اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں نجات دلا دیں گے اور قیامت کے دن ہمارے لیے عزت کا باعث بنیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، بلکہ وہ ان کی عبادت کا انکار بھی کریں گے اور ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 میں کہ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، وہ کہیں گے ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں، اور نہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تم ہمیں پوجتے رہے ہو، ہم تو خود اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اس کی خوشنودی اور رضامندی تلاش کرتے رہے، اور تم ہمیں پوجتے رہے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ،
ہرگز ایسا نہیں ہوگا وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے اور وہ ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے فرمایا وہ نہ صرف ان کی عبادت کا انکار کریں گے بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ان مشرکین کو جنہوں نے تجھے چھوڑ کر ہمیں اپنا معبود بنا لیا ان کو دگنا تگنا عذاب فرما اور ان پر لعنت فرما ترجمہ ایک بار افرأیت الذی کفر بآیاتنا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا وقال لأوتین مالا وولدا اور کہا بلا شبہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد اطلع الغیب کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا رحمان کے ہاں کوئی وعدہ لے لیا ہے کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا سنکتب ما یقول ہم ضرور لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اور ہم اس کے لیے بڑھائیں گے عذاب میں سے بہت بڑھانا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور ہم وارث بنیں گے ان چیزوں کے جو وہ کہتا ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور وہ تن تنہا ہمارے پاس آئے گا اتخذوا من دون اللہ آلہۃ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا سیکفرون بعبادتہم وہ ضرور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے ان کے خلاف مد مقابل وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.